اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، اسپریچول ورلڈ چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ پاک سب کے گھروں میں سلامتی، زندگی، صحت، تندرستی کے معاملات فرمائے اور سب کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے، کیونکہ اس کی حفاظت اور پناہ بہترین اور مضبوط ترین ہے۔ اور جو لوگ جسمانی، روحانی، نفسانی مسائل، بیماریوں، پریشانیوں، الجھنوں میں مبتلا ہیں اور جادو، جنات، نظر بد، بندشوں اور اثرات اور ان جیسی چیزوں میں مبتلا ہیں، تو اللہ پاک ان کے بھی یہ مسائل حل فرمائے، آمین، اور سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو ٹائٹل میں نظر آ رہا ہوگا کہ تسبیح خانے میں جمعے کے خطبے سے کچھ اہم باتیں ملی ہیں۔ وہ باتیں کیا ہیں اور کس چیز سے ریلیٹڈ ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس میں سے بہت زیادہ فائدہ اور نفع ہوگا انشاءاللہ، اور یقیناً تسبیح خانہ جو ہے وہ نفع دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے خیر کی باتیں ہی آگے پہنچتی ہیں۔ تو ناظرین، کچھ باتیں جو آپ کے ساتھ آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے ناظرین کہ جو نظر بد سے ریلیٹڈ ہے۔ اب نظر بد بھی مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، انسانوں کی ہوں، جنات کی ہوں، مختلف مخلوقات جن کا ہمیں نہیں پتہ ان کی بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والا ہے کہ کس بندے کی کون سی نظر میں بھلائی یا کس مخلوق کی نظر میں خیر ہے یا شر ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی جو یہ نظر بد سے ریلیٹڈ ہے، اور نظر بد چاہے انسانوں کی ہو، جنات کی ہو، یا مختلف جو خونخوار درندے ہیں ان کی بھی نظر بد ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ نظر بد خواہ انسانوں کی ہو، جنات کی ہو، تو ہمیں کیا معمول بنانا چاہیے؟ ایک چیز تو یہ ہمیں ملی، روزانہ معمول بنائیں۔ آپ سب لوگ، ہم سب کو یہی چاہیے کہ ہم روزانہ معمول بنائیں یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے، اور 11 بار یہ وظیفہ پڑھیں۔ بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو ناظرین، یہ ایک بہت ہی پیارا اور طاقتور اور تاثیر والا وظیفہ جو آپ سے پہلے بھی شیئر کیا جا چکا ہے، یہ خطبے کے دوران میں ملا، اور اس پہ جو ہے وہ خطبہ دیا گیا اور جمعے کے خطبے سے ملا ہے یہ بیسیکلی۔ اور پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا، جو خطیب صاحب تھے انہوں نے یہ بتایا کہ ایک شخص 60 کلو دودھ سے کچھ بنا رہا تھا۔ اب اس میں ہمارے لیے سبق ہے نظر بد سے ریلیٹڈ۔ ایک شخص جو کہ 60 کلو دودھ سے کچھ بنا رہا تھا، کوئی چیز بنا رہا تھا، تو دوسرے شخص نے آ کر اس حوالے سے کوئی بات کی ہوگی کہ آپ یہ بنا رہے ہیں، اور 20 منٹ بعد جو ہے اس شخص کو جو یہ بنا رہا تھا سارا دودھ ضائع کرنا پڑا۔ تو ناظرین، نظر بد جو ہے وہ بیسیکلی اس کی وجہ سے یہ سارا دودھ اس کا ضائع ہو گیا۔ اب بات کرنے میں کیا ایسی نظر سے بات ہوئی کہ اس کا پورا دودھ ہی ضائع ہو گیا؟ تو نظر بد واقعی میں ہی ایگزسٹ کرتی ہے، اور ہم لوگ اس وظیفے کو جب پڑھیں گے جو آپ کے سامنے دیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اپنی فضل و کرم سے اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھیں گے، اور اللہ پاک سے گمان بھی یہی کرنا چاہیے۔ تو جس طرح سے اس شخص کا پورا دودھ ضائع ہو گیا، 60 کلو دودھ، کتنی محنت سے اس نے لیا ہوگا، یا اس پہ کتنی اماؤنٹ خرچ کی ہوگی، پھر اس کی آگے سے سوچ کیا تھی جو اس نے بنانے کے لیے کوئی چیز بنانی تھی جو کسی جگہ اس نے یوز کرنی ہوگی، کسی حوالے سے کوئی سوچ اس کے مائنڈ میں، کوئی اس نے کسی
استعمال میں لانی ہوگی تو ناظرین اس کا تو دودھ ساڑا ضائع ہو گیا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے، کیونکہ اس کی حفاظت اور پناہ بہترین اور مضبوط ترین ہے۔ پھر اگلی بات جو ناظرین انہوں نے شیئر کی وہ ہم لوگوں کی ڈیلی لائف سے بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے، اس کے بغیر ہم لوگوں کا گزارا بھی نہیں ہوتا، تو اس کا جو متبادل ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ہم ڈیلی لائف میں اسے یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر کسی جگہ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ یقیناً، شاپنگ بیگ، پولی تھین شاپنگ بیگ، تو اس سے ریلیٹڈ بھی انہوں نے بتایا۔ اب اس کا نظر بد سے تعلق کیسے ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شاپر یعنی شاپنگ بیگ جو ہوتے ہیں پولی تھین کے، اس کی وجہ سے بھی جنات کی انسانوں کی نظر پڑتی ہے۔ اب جس طرح اس بندے کا دودھ ضائع ہوا، مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز اس طرح پولی تھین کے شاپر میں لے کے جا رہے ہیں، چاہے وہ گوشت ہے، چاہے وہ دودھ ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہماری خوراک سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کا تعلق بھی بہت گہرا ہے، ایک خوراک کا، پھر شاپنگ بیگ کا، اور پھر نظر کا۔ یہ تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ناظرین، آپ لوگوں کو اس پہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو رکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ان کا تعلق نظر بد سے جڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، یہ بات ڈسکس ہوئی کہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ ہم لوگ لے کے آتے ہیں شاپنگ بیگ میں، پولی تھین کے اکثر استعمال میں آتے ہیں، تو ہمیں پولی تھین بیگ جو ہیں وہ استعمال بیسیکلی یعنی ہمیں اپنے طور پہ خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس میں ناظرین جہاں ہم جس طرح پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ نظر بد مختلف قسم کی ہیں، اب حسد کی ہو سکتی ہے، حسرت کی ہو سکتی ہے۔ اب حسد کی کس طرح کہ اس بندے کے پاس یہ چیز ہے، کیوں اس کے پاس یہ چیز ہے، اب کوئی یہ حسد ہو گیا۔ پھر اس طرح سے حسرت، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ بندہ یہ چیز استعمال کر رہا ہے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، کاش میرے پاس بھی ہوتی یا میں بھی یہ استعمال کرتا، تو یہ حسرت کی ہوگی ناظرین۔ حسرت اس کی آ گئی بندے کی کہ میرے پاس میں بھی اس چیز کو رکھتا، یا میرے پاس یہ ہوتی چیز تو فلاں کے پاس ہے، یا اس کے پاس میرے پاس ہونی چاہیے تھی، تو یہ حسرت آ جاتی ہے۔ اس طرح سے حسد اور حسرت کی نظر بھی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ پہلے ذکر کیا کہ ہم لوگ کوئی چیز لینے جاتے ہیں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، اور ہم کوئی خوراک یا کوئی دودھ، گوشت یا کوئی ایسا میٹیریل لے کے آ رہے ہیں جو فوڈ آئٹم ہے، تو اب ہمیں نہیں پتہ ناظرین کہ ہم اگر پولی تھین بیگ میں لے کے آ رہے ہیں تو آنے جانے والا، ہمارے ساتھ ٹریول کرنے والا کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کو اس چیز کی ضرورت تھی، اور کب سے ضرورت تھی کسی کو، ہمیں تو اس چیز کا اندازہ نہیں۔ پھر اور کوئی مخلوق جو اللہ پاک کی، جس طرح سے آپ کے سامنے کوئی چرند پرند ہو جاتے ہیں، یا پھر کوئی ایسا بھوکا جانور جو کسی کھانے کی تلاش میں ہے، پھر جنات، تو جو ہمیں نظر نہیں آتے، تو ہمیں تو نہیں پتہ نا ناظرین، ہم تو اپنی روٹین میں لے کے کوئی چیز آ رہے ہیں، کوئی چیز استعمال کے لیے لے کے آ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اس پہ کس کی نظر پڑ چکی ہے اور کیسی نظر، ہمیں نہیں اس چیز کا اندازہ کہ خیر کی نظر ہے کہ شر کی، نہیں پتہ۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم اس کو پھر دہراتے ہیں، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو ناظرین اس دعا کو پڑھنے کا اور یاد کرنے کا جو ہے آپ لوگ اور ہم سب کو کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اسے اپنا معمول بنانا چاہیے۔ چھوٹی سی دعا ہے، پڑھنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اور اس سے پڑھ کے جو ہے اللہ پاک ہماری حفاظت کریں گی۔ اس میں بیسیکلی اللہ پاک سے ہی تو مدد مانگی جا رہی ہے کہ ہم اللہ پاک سے مدد مانگ کر
اس پہ بھروسہ کر رہے ہیں. تو یہ چھوٹی سی دعا ہے ناظرین، اگر ہم اس کو یاد کر لیں گے تو ہمارا اپنا ہی اس سے جو ہے وہ فائدہ جڑا ہوا ہے، اور اللہ پاک ہماری حفاظت کریں گے. تو جیسے پولی تھین کے بیگز کا ذکر آیا ناظرین، یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات تھی جو وہاں سے ملی، کہ ہم لوگ پولی تھین بیگز کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس کا متبادل سوچنا چاہیے نا. اب متبادل پہ جیسے بات ہے کہ ہمیں کیا متبادل ہے، تو کپڑے کے بیگ، کلاتھ بیگ جسے کہتے ہیں، آپ کے پاس آج کل بہت زیادہ اویلیبل ہیں، جس میں نہ تو کوئی چیز نظر آتی ہے. کوئی چیز آپ پرچیز کر کے لے کے آتے ہیں تو وہ ہمیں نظر تو نہیں آتی بیسیکلی، اور یہ کافی دیر سے استعمال میں بھی ہیں. صرف یہ چیز ہے کہ ہم لوگ اس کو دیکھیں کہ ہم لوگ کیا چیز لے سکتے ہیں. اگر ہم لوگ شاپنگ بیگ لے رہے ہیں پولیتھین والے، تو تھوڑا سا اگر ہم 5-10 روپے زیادہ خرچ کے ہم ایک اچھا بیگ لے سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی آپ اور بھی کوئی چیز یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے جس میں سے ویزیبلٹی نہ ہو، یعنی آپ کی کوئی پروڈکٹ ہے وہ نظر نہ آئے. جو بھی آپ پرچیز کر رہے ہیں، فوڈ آئٹم ہے، کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی اور بھی چیزیں ہیں جو فوڈ آئٹم نہیں بھی ہیں، پہننے سے ریلیٹڈ ہیں، کپڑے ہو سکتے ہیں، کوئی اور چیز جو ہمیں ڈیلی لائف کی استعمال کی چیزیں ہیں کھانے پینے سے ریلیٹڈ، تو ہمیں ان کا دھیان اس طرح سے کر سکتے ہیں. پھر ہمیں یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ اگر ہم کوئی چیز ایسی دودھ یا کوئی کھلی چیز بنا رہے ہیں، یعنی دودھ ہو گیا، کوئی میٹھی چیز اگر ہم بنا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور کوئی ایسی چیز جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمارے کسی برتن میں سے ویزیبل ہے اور کوانٹٹی بھی اس کی اچھی ہے اور وہ کافی تعداد میں ہے ہمارے پاس، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں بتائی گئی دعا خود ہی پڑھ لینی چاہیے، اس کا اہتمام خود ہی کر لینا چاہیے. پھر جس طرح سے ناظرین یہ پولیتھین بیگز کا ذکر آیا، اس طرح سے اس دعا کے ساتھ ایک فائدے کا بھی ذکر آیا کہ یہ دعا ہم لوگوں کے چہرے کے لیے، نظر بد کے جو اثرات ہمارے چہرے پہ ہوتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے اگر نظر بد لگی، ہمیں نہیں پتہ کہ نظر بد لگی ہوئی ہے، اس کے اثرات ہیں کہ وہ داغ، دانے، خرابی کو دور کرنے کے لیے یہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہمیں بعض کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے چہرے کو نظر بد لگی ہوئی ہے، یا ویسے یہ جو ہے وہ داغ، دانے اور یہ خرابی چہرے پہ ہے، یہ اندازہ نہیں ہوتا. تو شیشے میں دیکھتے ہوئے یہ بتائی گئی دعا آپ نے پڑھنی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. تو ناظرین، اتنا بڑا فائدہ اس چھوٹی سی دعا کا ہے کہ اگر ہم اسے روزانہ پڑھ لیں گے، اور چلتے پھرتے اگر ہمیں اپنے یہ جس طرح چہرے سے ریلیٹڈ اگر ہم شیشے کو دیکھتے ہیں تو ہم اس دعا کو پڑھ لیں گے، تو ہمارا کتنا فائدہ اس چھوٹی سی دعا کے اندر. تو یہ بیسیکلی اس چھوٹی سی دعا کے اتنے بڑے فائدے ہیں. اور ہم لوگ بعض اوقات کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں اوپنلی بیٹھ کے، ٹھیک ہے، یہ چیز بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اوپن بیٹھتے ہیں، بعض اوقات کھلے ایریے میں بیٹھتے ہیں، آسمان سر پہ ہوتا ہے، اور ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اوپر سے گزرنے والی کون سی مخلوق خیر کی ہے، شر کی ہے، کس چیز کی نظر اس ہمارے کھانے کی چیز میں ہے یا نہیں ہے. اس لیے ہمیں اوپن بیٹھنے کے لیے بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر ہم بیٹھ رہے ہیں تو کم از کم ہمیں دعا ضرور پڑھی ہونی چاہیے، اور اس دعا کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اور مسنون دعاؤں کو اس جو کھانے کے دوران ہم پڑھ سکتے ہیں اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. تو تاکہ ہم لوگوں کا رزق بھی نظر سے بچا رہے، اور اللہ پاک اپنی نظر کرم جو ہے وہ ہم لوگوں پر رکھ کر شر والی نظر سے بچائیں. یہی دعا ہے، اور اللہ پاک سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، چاہے وہ کسی بھی مخلوق کی نظر بد ہو، انسان کی ہو، جنات کی ہو، یا جو اللہ پاک کو علم ہے کون کون سی مخلوق ہے جن کی شر والی نظریں ہیں. تو آمین. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات ایک ملی، یہ بات بھی ملی ناظرین کہ شیاطین جو ہیں وہ ازلی دشمن ہیں. جب سے وہ تخلیق کیے گئے ہیں ان کا مشن ہی یہی ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے، کھلی حقیقت ہے.
تو اس کے لیے بچاؤ کے لیے راستہ بھی تجویز کیا اور بتایا گیا. یہ اس تسبیح خانے میں بھی یہی بتایا گیا جو ہم سب کے نالج میں بھی ہے لیکن بعض کا دماغ میں نہیں ہوتا. وہ راستہ ہے سنت. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ان کی سنت کو ہم اپنا کر جو ہیں وہ ان کے واروں سے اور ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو راغب کرنے کے لیے، سنت کو اپنانے کے لیے. تو پھر ناظرین ایک بہت امپورٹنٹ بات آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آج کل کے دور کے ماڈرن دور کے ہیں. تو ماڈرن دور میں جتنے ماڈرن دور ہیں اس میں خطرات بھی اتنے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، اب اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو بتایا وہ ان کے فرمودات اور ان کے فرمان اور جو ان کی سنتیں ہیں وہی بیسیکلی وہ سنت ہی تو ہیں جو راستہ ہے ہمارے لیے. اور ان کا فرمان برحق ہے اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے سب کے لیے ہے. پھر اس میں ماڈرن ہونے کی تو بات ہی کوئی نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنانا چاہیے. تو اس طرح سے ناظرین یہ کچھ اعمال تھے جو ہمیں ملے، کچھ امپورٹنٹ باتیں ملیں. اور پھر اس دور میں ہمیں جو زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں ناظرین، ہمیں ان کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہی چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کی بدولت بعض اوقات ہم لوگوں کو علم بھی نہیں ہوتا اور وہ ہمارے کتنے کام کے لیے ثابت ہوتے ہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. تو ہمیں یہی چھوٹے چھوٹے اعمال ان کو کرنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے تاکہ سب کے لیے بھلا ہو، نفع ہو. تو ہم آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر وہ دعا رپیٹ کر دیتے ہیں. یہ دعا معمول بنا لیں روزانہ 11 بار پڑھنے کی. اول آخر کوشش کریں درود شریف پڑھیں، درود پاک پڑھ لیں. بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ بہت طاقت تاثیر بڑی دعا ہے ناظرین، دیکھنے میں یاد کرنے میں چھوٹی اور آسان ہے لیکن اس کے فائدے بہت بڑے ہیں ناظرین. اگر ہم اسے ڈیلی لائف میں شامل کر لیں اور اس سے پڑھتے رہیں تو آپ لوگوں کو خود اس کے بہت سارے فائدے نظر آئیں گے. تو یہ کچھ باتیں تھیں ناظرین جو تسبیح خانے کے جمعے کے خطبے سے ملیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ان باتوں کو اپنانے والا بنائے، کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ناظرین جو فائدہ مند ہیں. تو نظر بد تو ایگزسٹ کرتی ہے، ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے جو اعمال ہیں وہ تو کب سے ایگزسٹ کرتے ہیں، تو ہمیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے. ان کو اپنانا چاہیے، ان کی فکر زیادہ کریں. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس سے بہت فائدے کی باتیں پتہ چلی ہوں گی. یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ڈیلی لائف میں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا اس پہ دھیان نہیں ہوتا. پولیتھین بیگز، پھر ہم اپنے چہرے کے اوپر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی جو ہے یہ دانے نکل آئے ہیں، یہ نظر بد نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں. پھر ہم لوگ کوئی چیز جو ہے اگر کھانے کی لینے جا رہے ہیں یا بنا رہے ہیں تو اس میں بھی ہم دعا کا اگر اہتمام کر لیں تو ہمارے لیے بھلا ہے. تو اس طرح کی کوئی بھی آپ کو چیز لگتی ہے جو آپ کی اپنی ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ نظر بد سے تعلق رکھ سکتی ہے، تو ہمیں اس میں دعا کا اہتمام کر لینا چاہیے. کھانے پینے کی، پہننے کی کوئی بھی ایسی چیز ہو جس میں جو نیو ہو یا آپ کے فائدے کی چیز ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ اس سے ریلیٹڈ ہی ہمیں دعا پڑھنی چاہیے تو ضرور پڑھنی چاہیے اور اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہمارے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن بھی پریس کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اور آپ لوگ نے ایک کام کرنا ہے، اس سے اپنے زیادہ سے زیادہ فرینڈز، فیملی ممبرز، ریلیٹیوز، دوست احباب، رشتہ دار سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا ناظرین کہ سب کے لیے بھلا ہوگا، نفع ہوگا. کسی کے نالج میں کوئی چیز نہیں ہو، بعض اوقات ہوتی ہے اور ہوتے ہوئے مائنڈ میں نہیں ہوتی، تو ہمیں اس چیز کسی کے لیے فائدہ مند ہوگا
کسی کے لیے کوئی امپورٹنٹ انفارمیشن میں اضافہ ہو جائے گا. تو آپ لوگوں نے شیئر ضرور کرنا ہے، سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ. اللہم صلی علی محمد. استغفر اللہ. السلام علیکم.